ذرا آواز اونچی کرو. خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. پہلی ایک مرتبہ صلوات. محمد والے محمد. ذرا بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ایک وعدہ فرما. وعدہ ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے ایک جماعت سے وعدہ کیا. جماعت کیسی ہوگی؟ جیسے اللہ وعدہ کر لے. کیونکہ وعدے میں عادل ضروری ہوتا ہے، جن سے وعدہ ہے ان کا عادل ہونا واجب. وعدہ کیا اللہ نے، کن سے وعدہ کیا؟ الذین، ایک جماعت سے وعدہ کیا. آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے. یہ منکم کون ہے؟ میں روز کہتا آ رہا. اسی منکم کے مرکز کو ابو طالب ہے. یہ آمنو کون ہے جن سے وعدہ ہو رہا ہے؟ یہ مومن ہو کے ایمان نہیں لائے. میں روز کہوں گا، تکلیف ہوگی آپ کو، لیکن جیسے بہت فائدے ہوں گے، بہت فائدے. دوہرا میں رہا ہوں، فائدہ آپ کو پہنچا انشاءاللہ، یقیناً فائدے ہوں. آمنو منکم، یہ جو ایمان لائے ہیں، یہ مومن ہونے کے بعد ایمان نہیں لائے، بلکہ مومن ہونے کے بعد آمنو کہلائے. یہ مرکز کیا بن گئے؟ معیار بن گئے ایمان. قیامت تک کے لیے محمد و آل محمد معیار ایمان ہے. معیار ایمان ہے. صحابہ بنیں گے ہی تب جب تک انہیں نہیں معلوم. انہیں مانتے چلے جائیں گے. یہ معیار ایمان. صرف آمنو میں معیار ایمان نہیں، بلکہ اس منزل پر معیار ایمان ہے کہ ابھی انہوں نے اس دنیا میں آ کے عمل صالح نہیں کیے. خوش ہو جائیں، یہی خوش ہو جانے والی بات. اللہ نے انہیں پہلے ہی عمل الصالحات کا لقب دیا. سبحان. یہ ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. انہی کو اللہ اپنی زمین میں اپنی میں نے جاتی ہوگی. زمین کے یہ مالک، زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بنا، اپنا جانشین بنائے گا، اپنا قائم مقام بنائے. ٹھیک ہے. زمین میں كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو اصلی نمونہ بنا کے، اصلی خلیفۃ اللہ بنا کے، انبیاء میں جو خلیفۃ اللہ بنے وہ ان کے لیے بطور نمونہ بنا.
جن کی خلافت کے انبیاء نمونہ ہوں اسے علی کہتے ہیں. انہیں بطور نمونہ خلیفۃ اللہ بنا، خلیفۃ اللہ بنا کے تمام ملائکہ کو سجدہ کرایا. عظمتیں ملحوظ ہیں، جب نمونے کی عظمتیں ملحوظ ہیں تو پھر خدا جانے اصل کی عظمت اصل کی عظمتوں کے لیے اگلی لفظ آ رہی. اسی پہ مجھے بحث کرنی ہے. قرآن کی لفظوں میں صاحبان وسیلہ تشریف رکھتے ہیں. خالق نے فرمایا وَلَجُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور انہی کو اللہ یقیناً انہی اصلی جو اصل ہے انہی کو تمکین دے گا. تے میم جے کافو تمکین. آپ کشور تمکین کسے کہتے ہیں جی؟ پچھڑے نسل غلطی تھوڑی دن جائے گا ایک چیک نہ ہوگی ہوگی. اچھا جناب تمکین دیکھیں تمکین کے لفظ کرنا بحث ساری بحث تمکین کے کمال میں ہوتی ہے. لیکن جناب خلافت الہیہ میں جس امر میں خلیفہ اللہ ان کو بنا رہا ہے یہ مستخلف ہیں، اللہ مستخلف ہے. خلیفہ بنانے والا ہے، یہ خلیفہ بننے والا ہے. جس امر میں اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اس امر میں ان کی صفات خالق جیسی ہونا ضروری ہے. پہلی دفعہ کہی ان کا مشترک کی صفات ہونا ضروری ہے، ورنہ مستخلف کا خلیفہ نہیں بن سکتا. اس طرح کی صفات ہوں، بے شک وہ وہاں عین ذات ہوں، یہاں بے ذات ہوں یا ذاتی الگ شے ہے، مگر کمال ذات ہی ہو. یہ امام ہو کے اس کمال کو لے آئیں جو کمال اللہ ہو. اس صفات میں مشترک اور جمع ہونا، ایک جیسا ہونا شرط ہے، ورنہ خلیفہ نہیں بن سکتا، جانشین نہیں بن سکتا. کمال میں ایک جیسا ہونا ضروری. پھر اللہ نے جب اتنا کمال پہلے دے دیا، ان کو بنا کے دے دیا، تو پھر آگے کیوں لگایا وَلَجُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور اللہ انہیں تمکین دے. صاحبان علم و بصیرت آپ تشریف رکھتے ہیں. بہت آج تک یہ بات کسی نے واضح نہیں کی، تو آج میں ایک بحث کر کے آپ تک پہنچانا. اگر یہاں انہی والے ترجمے کریں جو ان کے ہیں، پھر خدا جانے قرآن معجزہ ہے یا نہیں. سمجھ آئی؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ نے ان کو تمکین دی، یقیناً دی. دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. آئے ہے تمکین دے کے تب ہی تو کہا یہ دین اب تمہارا. تمکین کے حوالے سے دین ان کا ہو. دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. پسند اس نے کیا، دین ان کا ہو گیا، ان کا دین ہو گیا. جب ان کا دین ہے اس دین میں کیا دی؟ تمکین. تمکین کیا ہوتی ہے؟ تمکین یہ ایسے آپ تھوڑا سا انتظار کریں نا، تاکہ رات کو کبھی کتاب کھول لیا ایسے جب انتظار کرا کھولیں گے نا پھر باتیں آ جائیں. کھول کے پہلے بعد میں کھولا کریں، پھر پہلے دعا مانگ لیا، پھر دیکھیں کیسے کھلتے ہیں. لڑکے بھی کھلتے ہیں اور سینے بھی کھلتے ہیں. خدا کے لیے ایسے کیا کریں، جب ان کا تصور کریں دعا مانگ. تمکین اللہ نے تمکین دے. ہم اس میں خلافت میں جیسا ہونا ضروری ہے. خدا گواہ ہے اللہ نے تمکین نہیں کبھی کیسی تمکین خصوصاً جناب علی کو امیر المومنین بنا کے اس لیے دی ہے تاکہ کوہ طور پر اللہ کی جگہ
کوہ طور پر کیا کریں؟ جو کچھ اللہ نے کرنا تھا اب وہ تو نہیں کرے گا، پھر اسے بھی ضروری ہو گیا تمکین اپنی دون علی۔ جناب علی کو اللہ نے اپنی تمکین دی۔ صاحبان لغت تشریف رکھتے میں بحث کرتا ہوں، یہ تمکین کیا ہے؟ جو کام اب علماء نے کہا ہے علم کلام میں، میں تھوڑی وضاحت کرتا، علم کلام میں 8 صفات ہیں۔ صفات ثبوتیہ کتنی؟ یا علی کتنی ہیں؟ تو ہے صفات ثبوت۔ اچھا سلبیہ کتنی؟ بریلہ ہے کی نہیں؟ صفات ثبوتیہ 8۔ اس صفات ثبوتیہ میں ایک صفت آتی ہے کہ اللہ متکلم ہے۔ کیونکہ میں پڑھاتا ہوں علم کلام، متکلم ہے اللہ۔ جب اللہ متکلم ہے تو اللہ تو بولتا تو ہے، غور نہیں فرمائے سے اللہ بولتا نہیں ہے۔ اللہ بول رہے تو آواز نکلے گی تو پھر اللہ اللہ نہیں رہے، کبھی نکلے کبھی نہ نکلے وہ اللہ نہیں ہے، متکلم ہے اللہ۔ اب اللہ کے متکلم ہونے کے لیے وہاں نہ آواز ہے، آواز بھی نہیں۔ اگر آپ خوش ہو جائیں اللہ سے، اگر خوش ہوں تو اسی متکلم کے بارے میں جناب علی فرماتے ہیں توحید کے بارے میں نہج البلاغہ میں، ہوا یقول لا بلفظ، اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں۔ علی فرمانے میں بہت بڑی بات ہے، علی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں۔ اے علی اے علی اے علی اے علی وجی میں بچڑا، اے علی جب وہ لفظوں کے سے کہتا ہی نہیں ہے تجھے خبر کیسے ہے؟ بولا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ کہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں میں ہی تو لسان اللہ، میں ہی لسان اللہ۔ اب اللہ متکلم ہے۔ اب علماء نے، آپ ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف رکھتے، اب علماء نے اللہ کے متکلم ہونے کے لیے کلام کرنا نہیں بتایا۔ کلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا وہ پتر سوچ سمجھ کے تمکین کرو۔ جب وہ کلام نہیں کرتا، اب انہوں نے کہا اللہ کے متکلم ہونے کی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ یوجد الکلام فی شیء، جس شے میں چاہے وہ کلام پیدا کر دے۔ لیکن انہوں نے کہا وہ ہمارے متکلمین یوجد الکلام فی شیء، وہ جس میں چاہتا ہے کلام پیدا کر دے، کلام پیدا کر دے۔ یہ کام سمجھ آئیے، جس چاہے جس میں وہ کلام پیدا کر دے۔ اور انہوں نے یہی مثال دی کوہ طور پر اس شجرہ سے آواز آنے کی کہ وہ آواز درخت سے آ رہی تھی، علی نہیں بول رہے۔ ابھی تک یہ علم کلام میں انہوں نے واضح لکھا کہ اللہ جس شے میں چاہتا ہے کلام پیدا کر دے، پھر جس میں چاہتا ہے وہی شے بولتی رہتی ہے، وہ شے بولے گی نا، وہ شے بولے گی۔ لیکن میں ابھی بتانا چاہتا ہوں اسی خدشے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا تمکین میں اپنی دے ہی علی کو رکھا۔ یہ تمکین جو میں دے رہا ہوں ان کو پورے دین میں میں نے اپنی تمکین دے دی۔ جو کچھ میں نے وہاں کرنا تھا اب میں نہیں کروں گا، علی کرے گا۔
سے نکل رہا ہے، پھر درخت کا نکلا ہوا قرآن ہوگا؟ سامعین میں اسلام آباد میں رہ کے بھی اور سامعین میں خدا کے واسطے اگر درخت سے ہی کلام آیا تو کلام اللہ بن کیسے گیا؟ معجزہ کیسے بن گیا؟ معجزے کے لیے تو مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے نبی۔ پھر مانو نہ پھر کلام قرآن نہیں کہہ رہا، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم رسول کو دی، خلق الانسان علمہ البیان، علی کو بنا کے بیان کا علم دیا، قرآن کے بیان کو بیان کرنے والے کو علی نے سنا ہے۔ اسی وجہ سے کیا دی؟ جب تمکین تھی تو اب مجھے چاہیے کہ میں کیوں نہ آپ کو کوہ طور سنا دی، مجھے بات واضح ہو جائے کیسے آپ کو لیں گے انشاءاللہ، جتنی میری بساط ہے اتنی انشاءاللہ میں کروں گا۔ مجھے بہت بوجھ ہوتا ہے، لفظ میرے منہ سے پیسے نکل جائے مجھے برداشت نہیں، میں کوشش ہوتا ہوں کہ اچھی ان کی ایسی نکلے کہ مولا راضی ہو جائے۔ 19واں پارہ سورہ نمل کی 7 نمبر آیت میں پڑھیں۔ یہ کوہ طور کا ذکر آراف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ نمل میں بھی ہے، سورہ قصص میں بھی ہے۔ 4 جگہوں پر اللہ نے اسی کوہ طور کو مختلف لفظوں سے ذکر کیا۔ اب یہ موجودی پچھلے سال غالباً میں نے کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں، اب تھوڑی سی بات، یہ تمکین نہیں پڑھی تھی، اب میں نئی ایک بات ہے جو آپ تک پہنچانا۔ اس سورہ نمل کی 7 نمبر آیت میں خالق ارشاد فرماتا ہے، اِذْ قَالَ مُوسیٰ، میں کہا خوش نظر ہو جائے، اِذْ قَالَ مُوسیٰ لِأَهْلِهِ، میرا رسول وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے اس واقعے میں رسول کو گواہ بنایا، رسول گواہی میں آتا ہے، علی کو حضور پہ آتا ہے۔ جناب علی کہتے کہ رسول کو کیا بنایا؟ کس کا گواہ بنایا؟ جناب موسیٰ تنہائی میں وہ اکیلی جگہ پہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے اور رسول کھڑا سن رہا ہے۔ سنا ہے رسول کو یاد دہانی کی جائے، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو، اِذْ قَالَ مُوسیٰ لِأَهْلِهِ، جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا، اِنِّی آنَسْتُ نَارًا، وہ سامنے پہاڑ پر، ترجمہ پورا کروں ادھورا کروں، اِنِّی آنَسْتُ نَارًا، فرمایا میں نے اس کوہ طور پر مانوس آگ دیکھی۔ معلوم ہوتا ہے اس آگ میں خدا جانے معیار انس کیا تھا جو معصوم نے محسوس کیا، اس لیے ان سے آنستو کی جمع آنستو نارا، معلوم ہوگا کوئی تعلق بتایا لفظ نے، وہ چمکنا صرف چمکنا نہیں تھا، موسیٰ سے بھی مانوسی کا اظہار تھا، دیکھا تھا راجہ انی آنستو نارا، میں نے ایک مانوس آگ دیکھی۔ جب آگ کا تصور دیا، وہ آگ نہیں تھی میرے بھائی، وہ جو چمک رہی تھی کوہ طور پر آگ نہیں تھی، جناب علی فرماتے ہیں میرے نور کی صورت جلالی تھی، نبیوں کو آگ نظر آ رہی، آج بتا دیا عام میں اور ان میں آنستوں کی نفسی کو چھوڑ اس کا تصور دے دیا، سمجھ آگئی نا؟ میں ایک مانوس آگ دیکھ رہا ہوں، بیوی سے کہا سآتیکم منہا بخبر،
میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں گا، چونکہ جہاں یہ روشنی آگ ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی آبادی ہوتی ہے، کوئی آبادی ملے گی، کوئی راستے کی خبر لے آئیں گے، وہاں کی خبر کوئی نہ کوئی خبر لے آئیں گے. خبر سعادی میں نام بے خبر نکرا ہے، خاص خبر نہیں، خبر لے آئیں. یہ لکڑا ہے، لکڑا تعمیر کے لیا. سعادی کو میں نام بے خبر، کوئی خبر میں لے آؤں گا. انہوں نے بھی نہیں بتائی تھا بھائی، عام خبر. خبر ہے وہاں سے کیا خبر ملے گی، موسیٰ کو بھی خبر نہیں. سعادی کو میں نام بے خبر آگے او آتیکم بے شہاب قبس لعلکم تسألون. یا میں وہاں سے شہاب مانے انگارہ لے آؤں گا، قبس مانے دہکتا ہوا، دہکتا ہوا آگ کا انگارہ لے آؤں گا. لعلکم تسألون، چونکہ سردی ہے وہاں آپ ہم اپنے ہاتھوں کو گرم کریں. رات لوگ آ کے لے آؤں گا میں ہاتھوں کو گرم کریں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ آنے کا بھی ایک سبب معلوم ہو گیا. اس کی بھی ضرورت تھی، موسیٰ کو ضرورت بھی تھی، واجے پہ بھی آ رہے. لمبی پیس میں نے نہیں پڑھی درمیان سے. سآتیکم منہا بے خبرن او آتیکم بے آپ گھبرا تو نہیں رہے. سآتیکم منہا بے خبرن او آتیکم بے شہابن قبس لعلکم تسألون. فلما آیت مکمل، فلما یہ لمحہ متوکل حصول شاید کے لیے ہوتا ہے. موسیٰ کو یقین ہے مجھے شاید یقیناً ملے، یقیناً. فلما متوکل حصول شاید کے لیے آتی ہے. فلما جاءہا، جب جناب موسیٰ جا جب لفظ آئے یہ وہاں خود ذات سے متعلق ہوتی ہے. جاء جی آب جہنم، جب جہنم لائی جائے گی اسے جی آگا. جو شاید اصل لائی جائے وہ جاء کی لفظ ہویا. اب یہاں جائے کون ہے؟ تو وعدہ بھی جب آئے ادھر بھی جاتا ہے، پریشان ہو رہے. تو جناب موسیٰ آگے کھڑے ہو گئے. فلما جاءہا، جناب موسیٰ علیہ السلام آگے کوہ طور پہ کھڑے ہو گئے. اکیلے کھڑے ہیں، 70 آدمی نیچے ہیں. کیا دیکھا سامنے؟ اس شجرہ زیتونہ سے آئے ہے ایک آگ نکل رہی ہے. وہ تو آئے تھے انگارہ نہیں، ذہن میں تھا ہی نہ کہ آئے ہیں تو انگارہ نہیں لے، پہلے نہیں لے دیکھیں گے کوئی خبر ہے یا نہیں. انگارہ تو لے آج تو گرم کرنے. اب جو آگے بڑھے آگ لپکی نہ ان کی طرف، پیچھے ہو گئے. پیچھے ہو گئے تو پلٹ کے دیکھا وہ درخت اور سرسبز ہو رہا. کہنے لگے آگ زیادہ ہو جلنا چاہیے. یہاں جتنی آگ بڑھتی ہے سرسبز ہوتا ہے، لگتا ایسے ہے اصل میں کوئی آگ نہیں. یہ کوئی نور کا تصور ہے. جناب موسیٰ کو دھیان آنے لگا کیا ہوا سر اس میں. فلما جاء، جب آئے نہ قریب کیا دیکھا؟ ایک آگ نکل رہی ہے. آگ جب آگ نکل رہی ہے اب لفظ فلما جاء، موسیٰ علیہ السلام آ گئے کوہ طور پر. نودیا، ندا دی گئی. اور شانے میں اے ہاتھ مان کے دیکھے کوئی وہاں نہیں ہے. یا وہ درخت ہے جس میں وہ روشنی ہے، اور یا جناب موسیٰ اکیلے کھڑے ہیں. 70 آدمی بہت نیچے پہاڑ کے نیچے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. نودیا، ندا دی گئی. یہ نودیا فعل مجہول ہے. آپ پہ واجب ہے مجہول میں فاعل ڈھونڈنا پڑتا ہے. ڈھونڈو ندا کس نے دی. لیکن اللہ نے آپ پہ چھوڑ دی. یہ نہیں ڈھونڈا گیا فائل تو بھی تو گڑبڑ ہوئی. فعل کا فائل ہوتا ہے. نودیا، ندا دی. ندا دینے والا نہیں. مجہول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول محتاج جستجو ہوتا ہے. ڈھونڈو فائل کون ہے؟ کون ہے جس نے ندا دی؟ کس نے کہا؟ اللہ نے. ڈھونڈو اس جگہ کوئی دوسرا ہے بھی نہیں سوائے موسیٰ کے. پھر کون ہے جس نے
کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ درخت سے، درخت سے جلدی سمجھ میں زور دیا نا سارے لوگ تاکہ سارے مفسرین کان چاہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آگ کہ آواز آ رہی ہے درخت سے. معلوم ہو گیا اب جو درخت سے آواز آئے گی قرآن درخت کی آواز سے بنے گا. پھر قرآن کیا ہوا جو درختوں سے نکلی ہوئی آواز؟ یہ تمکین دی ہے اللہ نے علی کو. علی آواز دینی ہے میں دے نہیں سکتا. میں نے تمکین دے دی ہے تو جا کے آواز دے. اب ڈھونڈا گیا فائل یا نہیں؟ کس کی وجہ؟ توحید نے کہا اس لیے مجہول لگا کے کہا فائل پہلے فائل ڈھونڈو پھر آگے چلو. جب ندا ہی علی نے تھی تو شجرہ سے ندا دینے والا کون ہوا؟ علی ابن ابی طالب. یہ تو ہم نے اپنی جستجو میں یہ لفظ نکالی. اب جناب علی کی زیارت کے جملے میں یہ پڑھتے پڑھتے جملہ آتا ہے السلام علیکہ یا شجرۃ النداء. کس نے دی؟ کس نے دیا؟ دلیل. میں غلط کہہ رہا ہوں دلیل سے مانوں گا. آپ کی دلیل لے کے آپ سر کی جوتے میں اٹھا لوں گا. دلیل تو دینا ہمیں. آپ نے تو لکھا ہے کہ درخت سے آواز آ رہی تھی اور درخت کی آواز قرآن بن رہی تھی تو قرآن معجزہ کہاں رہا؟ نہ کہاں رہا قرآن معجزہ نہیں. اور قرآن معجزہ ہے. درختوں سے نکل رہی آواز. اے اللہ پھر تو قادر کیسا ہے؟ قرآن کا محافظ کیسا ہے؟ تیری قرآن تو درختوں سے نکل رہی، درختوں سے نکل رہی. اسی لیے علی کو تمکین دے کے کہا تو بیان کرتا کہ قرآن قرآن رہے میں اللہ رہوں. اللہ محمد بیان ہونے یہ نہیں سمجھ نہیں گئی اور علماء کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اللہ محمد بیان کون ہے. پوری چکر میں نے لکھا ہے اللہ ایک لمبا چوڑا. انشاءاللہ انہیں نیندیں نہیں آنی. انہیں ہماری نیندیں حرام کی ہیں. اب ہم نہیں سونے دیں جب تک علی نہیں مانا جائے گا. نہیں سونے کس کی آ رہی؟ جناب علی. آواز کون دی؟ جو تمکین الہی لے کے آئے. اللہ نے دینی چاہیے تھی آواز. ہے علی میں نے دینی تو علی ہو کے دے تاکہ میں اللہ ہو کے رہوں. تمکین جناب علی نے کیا آواز دی؟ آواز دی نودیا. ندا دی گئی. اب ندا دینے والا کون ہے؟ جناب علی. ندا کس میں دی جا رہی ہے؟ تمکین. جب تجھے ایک دوسرے کو دے دیو میری جان میں کی ہے. تمکین. کمزور لوگ جو ہوئے تمکین میں جناب علی نے ندا دی. نودیا ندا دی گئی. توجہ فرمائیں. نودیا یہاں بھی ندا دی گئی مشہور ہے. ندا دی گئی کیا؟ ام بورے کا من فی النار. یہ دی گئی کہ انتصیریہ. یہ بورے کا برکت دیا گیا ہے. من ہستی ذات انسان کامل اور خلیفۃ اللہ جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا. معلوم ہو گیا یہ برکت دیا گیا ہے. اللہ برکت دینے والا. اللہ اللہ ہو گیا. علی علی برکت دیا گیا. برکت دیا گیا. پھر میں دنیا سے کہوں گا اور میرے خبریں کیا ہے کیونکہ اب تو میں نے گھوس کے دیکھا ہے.
جہاں بھی قرآن میں اللہ نے مبارک کہا ہے تو اللہ کے بعد مبارک ہی فقط 14 کوئی شاید دوسری مبارک ہے اجازت جو ہے مبارک کون ہے میرے سنگ اللہ یہ 14 انہوں نے مبارک خانہ کعبہ کو بنایا ہے خانہ کعبہ اتوارے گیا سنتے لکھے کی کرنا اصل حقیقت بتائیں آپ ہمیں آنکھوں سے آنکھیں دکھاتے ہیں مبارک انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا خانہ کعبہ مبارک وہدن للعالمین عالمین کے لیے ہدایت ہے اگر عالمین کے لیے ہادی ہے کسی ایک مکہ کے کافر کو مسلمان کیا ایک کو بھی مسلمان نہیں بنایا عالمین کا ہادی کہاں ہے میری ذمہ داری یہ گناہ میرے اوپر کیا ہے تجھے اب خوش رکھا میں کا کہنا نہ پھولتو تمہارا کہنا ہے جناب دیکھیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین میں نے اشرف پڑھا ہے یہ مبارک انہوں نے خانہ کعبہ لکھا ہے میں ان سے جملہ دلیل لے کے کہتا ہوں مبارک وہ ہوتا ہے جسے ریت سے چھو نہ سکے مبارک ہی آل محمد نودیا ندا دی گئی نودیا ندا دی گئی بورے کا ان تفسیریہ برکت دی گئی ہے من اس کو فی النار جو آگ میں ہے ظرف زمان اگر اللہ آ جائے اللہ نہ رہے پھر علی نے آگ میں آ کے اللہ ہی کو تو اللہ رکھا ہے آگ میں نہ کوئی دور پہ آگ پہ آئے گا اور لے آؤ اللہ ایک جگرا ہے جناب علی کا نور کو آگ بنا کے کہا میں رکھوں گا تو مانا صاحب ہے ساری دھرتی سے انگورے کا من فی النار ومن حولہا من جو اندر ہے وہ بھی برکت اندر کا میں آ کے جناب ایک پکے ہو گئے نہیں پکے دیکھتا ہوں لا کے آپ ہو جائے جانا گی علی سے بغیر بیچارہ لکھتے رہے بیچے کہ علی علیہ السلام کہاں تھے آگ میں آئے انگورے کا من فی النار برکت دیا گیا جو آگ میں ہے اب سمجھ آگے ومن حولہا اور من وہی آیا اور وہ بھی جو اس ماحول میں کھڑا ہے یعنی کہ اس کے ماحول کو من ہے من حولہا کون کھڑا ہے فرمائیں کہیں جناب موسیٰ بھی مبارک کھڑا ہے ہونا چاہیے جسے اپنی معرفت کرانی ہے اسے مبارک نہ کہہ تو رسول کیوں بنائے کیوں بنائے صاحب شریعت کیوں بنائے صاحب شریعت بنانے کے لیے جناب علی کے نام سے جناب موسیٰ کو بھی مبارک کہہ دیا گیا چونکہ معصوم ہے ومن حولہا دونوں کیا ہے مبارک اللہ ان کو برکت دینے والے اللہ بلند ہو گیا اب آگے لکھا ہے ومن حولہا اب ندا میں ندا کون دے رہا ہے جناب علی ہو تو آنکھوں میں دینا جناب علی نے کہا موسیٰ کو ندا دی جائے موسیٰ سبحان اللہ رب العالمین وہ عالمین کا رب اللہ سبحان ہے وہ آگ میں نہیں آتا
توحید سمجھا رہے جناب. سبحان ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے. 3 4 صفاتیں کچھی لگا. اللہ سبحان بھی ہے, اللہ بھی ہے, رب بھی ہے, عالمین بھی ہے. سبحان اللہ رب العالمین. ٹھیک ہوگی, یہ یہاں تک ندا رہی ہے. آیت مکمل ہوئی. اگلی آیت. قال یا موسیٰ انہو, کالا یا موسیٰ, کالا کیسے کا, او جو آگ میں ہے. میں نہیں چڑھنا تھی, تو کون سمجھ آئے گا. آگ میں جناب علی بات ہے بالکل. کالا یا موسیٰ, اللہ جناب علی نے کہا اے موسیٰ انہو, یہ ہوں کون ہے, انہو. جانا اقرا برامد میں تشریف فرمائے. جانا صاحب ایک سال میں ایک خطاب کر کے فرمائے انہو, یہ انہ کہا کہ کیا کہہ رہا ہے. اب ذرا مجھے تھوڑا سا 2-3 منٹ دے دیں, آپ کو کما دیں. بہت تمیزی ہے, گھڑی بھرتی ہے. نودے یا موسیٰ, ندا اے ساری. کالا یا موسیٰ, جناب علی نے کہا اے موسیٰ. ابھی جناب علی کیا بن رہے ہیں, خلیفۃ اللہ بن کے, تمکین لے کے موسیٰ کو توحید سمجھا رہے ہیں. جو نبیوں کو بھی توحید سکھائے اسے کس کا جواب ہے. انہ جواب اچھا کالا جواب کہیں نہیں لکھا میرا جواب, کہیں نہیں. انہوں نے پتہ ہی وہ, انہوں نے کہا بے شک وہ خطا, انہو بے شک وہ. یہ ترجمہ کیا کرے تو کی سمجھے گا آدمی پڑھنے والا. ویسے بیچ والی کے ستا دے, بیچو خود ہی بنا رہے. کالا یا موسیٰ, اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے شاید, اس لیے آپ کے سامنے دکھ نہ نکالوں. گھر تو میں دکھی بیٹھا ہی رہتا, کچھ ہلکا ہو رہے دیں. کالا یا موسیٰ انہو, انہو اب میں بتاتا ہوں. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ضرور آئے پر سورہ آراف کی ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آ گئے, موسیٰ کوہ طور پہ آ گئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا. جب نہیں سمجھ آتی اپنے مولیہ کو پیچھے چاہے پوچھے نا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, موسیٰ کے رب نے, قرآن کہہ رہا ہے پتر قرآن, موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کلام کیا. پھر جس نے بھی کلام کیا رب مانو. اب لوگ کلام کسے کہتے ہیں, کلام وہ آواز جس میں الفاظ نمایاں سنائی تھی. کون بول رہا ہے, کلام کیا موسیٰ سے, موسیٰ کے رب. جب کلام کیا نا موسیٰ نے, اچھا کلام کر رہا, کلام تو کلام زبان سے ہوتی, لسان اللہ ہے. اتنی جب سمجھ آگئی ہے موسیٰ علیہ السلام. فوراً کہا کالا رب آرنی انظر الیک, رب مجھے دکھا تاکہ میں پڑھ سکوں کہ رب کیسا ہو. عین کے معنی آنکھ دیکھنے کا آلہ, بصارت دیکھنے کی صلاحیت, رؤیت
دیکھنے کا فعل، نظر کے نظر، انظر لے نظر ہے دیکھی ہوئی شے کو پرکھنا۔ موسیٰ نے کہا ذرا سامنے آ، میں آنکھوں سے دیکھوں پرکھ لوں رب کیسا ہوگا۔ جو دیکھنے کی تمنا لے کے آیا ہے نا رب کی، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ رب ارنی انظر الیک، کالا کالا کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کالا لن ترانی، چپ کرو، کالا لن ترانی، اس نے کہا تو پھر فائل ہوئی ہے، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک ہم گل کرو سیانی بنی پیچھے رب کی لفظ رب کی لفظ آئی ہے، اس نے بھی ربی کہا، معلوم ہے تصور رب میں ربی کہا، مجھے دکھا میں پرکھ لوں۔ رب نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ جانے علی کس میں یار پہ تھا، موسیٰ نے سمجھایا جب تجھے رب نظر نہیں آتا تو اللہ نے اللہ نظر نہیں آتا۔ کالا رنگ ترانی، یہ ابدی نفی کے لیا میرے لغت کافی لکھا، کالا رنگ ترانی بلا کے انظر، امکان آ گیا، امکان آیا، مثال امکان کے لیے معلوم ہوتا ہے رب دیکھا جا سکتا ہے، خود کھڑے ہو کے نہ دکھائے مرضی ہو سکتا ہے۔ پانچویں امام نے ابو بصیر سے کہا نابینا ہے، ابو بصیر ساتھ کھڑے مسجد نبی میں سارے بیٹھے، ان سے پوچھو اس وقت پانچواں امام کہاں ہے؟ اس اور کی پوچھی ابو بصیر نابینا نے کہا بھائی پانچواں امام کہاں ہے؟ اور دیکھ انہوں نے کہا نہیں ہے، کوئی دیکھا نہیں ہے، کھڑے ہوئے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں ابو ہارون مکفوف نابینا ہے، ایسے سیری ہوئی آنکھیں، مکفوف سوئی سے سیری ہوئی آنکھیں، وہ جو نابینا سوچ لے کے اندر آیا نا، میری امام نے کہا ابو بصیر اے ابو ہارون مکفوف سے پوچھو پانچواں امام کہاں ہے؟ ابو سے پوچھا ابو ہارون پانچواں امام کہاں ہے؟ خدا گواہ سوچی کے کہتا ہے سامنے کو کھڑا ولیکن انظر مثال سے کہ انظر الی الجبل، بیشک رات زیادہ ہوگی، ولیکن انظر الی الجبل، اسی پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ، الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو دیکھ لے۔ سین اور صوفہ میں نے دونوں لکھ لے دیں جا، یقیناً دیکھ لے گا اگر یہ کھڑا رہا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب موسیٰ کے رب نے نور کی تجلی ماری، اللہ کے نور میں تجلی نہیں، میرے کمال کا نام ہے تجلی ہی علی کے نور میں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور میری طرف دکھائی گئی جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جناب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خرا مانے آواز کچھ نکال کے، مراقبہ کرو تو میں آواز دفعہ کیا موسیٰ گرا، کچھ خرا مانے آواز نکالا، اے پانی پایا چھان سے جتنا ہے نا آواز دیتا ہے، جناب موسیٰ جو گرنے لگی نا کچھ آواز دی پھر گرے، گر کے مدہوش ہوئے، بے ہوش نہیں، نبی بے ہوش نہیں ہوتا۔
ہوتا مدہوش ہوتا گرا کیسے گرا خرا من آواز نکالا پانی کی آواز یا تو نبی نے آواز نکالی ہے پتر یہ خیالی نہیں سنیا کرو نا پھر کسی آیا کہ جب بہانا جو کسی خرا موسیٰ فائقہ موسیٰ نے تجلی جب ہوئی نا کچھ کہا مدہوش ہو کے گرے کچھ کہا مجھے یقین کر رہا ہے میرا دل دوسری کوئی شاید دیکھی نہیں گئی دیکھی ہی تجلی گئی موسیٰ نے کہا کیا میں اور علی میں کہا اور علی کا نظارہ کہا سمجھ آئیے تو مدہوش ہو کے گرا جب گرے مت صحیح قرآن کی گرے مت فلما افاقہ لما متوکل حضور کے اب جب جناب موسیٰ ہوش میں آئے مدہوشی سے اب کیا پھر ہوش کی لفظی یا پوری طرح اس کو کلیریفائی نہیں کرتی کئی علماء سے پوچھے کہ قرآن کے ترجمے کو صحیح لکھا ٹھیک ہے نا افاقہ ہوا وہ ٹھیک ہے افاقہ ہوا بریز کو بھی ہوتا ہے جو مدہوش ہو جائے انہیں بھی ہوتا ہے فلما افاقہ جب افاقہ ہو کالا جناب موسیٰ نے کہا سبحانک تو سبحان ہے یہ سمجھ آئی جیسی تجلی سے موسیٰ اللہ کو سبحان کہہ رہا کالا سبحانک کون کہہ رہا جناب موسیٰ کالا موسیٰ کہہ رہا سبحانک تب تو الیک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں یہاں سے توبہ ہے پیچھے جو غلطی ہوگی اچھا لیتے آئے علی کے صدقے میں چھوڑ دے تب تو الیک وانا اول المومنین میں پہلا مومن ہوں اے میری طرف لکھائے جس نے علی کی وجہ سے توحید کی پہچان ہو انا اول المومنین کیا تو کیا ہے صحیح ہونی چاہیے کیا کہہ رہا ہوں کالا یا موسیٰ انہو میرے کہا ہے کالا یا موسیٰ جناب علی نے آج میں کہا موسیٰ انہو او یاد دلایا کوہ دور او جب تو ہی بھاگے میں آیا اور تو نے کہا تو سبحان ہے یا علی ہو گئے خاموش پہنچا دیا توحید تک پہنچا دیا اللہ تک اللہ تک انہو کالا سبحانک اب آواز آ رہی ہے اب میں کیا کروں آواز تو ہے نہیں میں توبہ وہاں سے کیا کالا سبحانک اب وہاں دیکھیں آگے توحید نے اپنا کمال بدلنا چونکہ اس نے کہا تھا تو سبحان ہے جب علی نے کہا موسیٰ تو نے اسے کہا تھا تو سبحان ہے تو سبحان ہے جب علی نے کہا تھا تو نے کہا تھا تو سبحان ہے ادھر کہا نا تو سبحان ہے فوراً آیت آئی ان اللہ العزیز الحکیم وہ سبحان میں اللہ وہ سبحان میں اللہ بھی ہوں عزیز بھی ہوں حکیم بھی ہوں جب خوش ہو جائے دنیا جب اللہ کی معرفت جو رسولوں کو فرق کی کلی دکھا دے اسے علی بڑا واقعی ذہن میں جناب علی بیٹھے ہیں ایک کا زمانہ ہے ایک کافر پکڑا کافر پکڑ گیا وہ مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا نہیں ہوا ہم قتل کر دیں کرے خدا دو قتل کر دیں گے
انہوں نے کہا قتل کر دے، تمہارا اسلام نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھ جائے گا، دس دن کی ریاضت کیا نہیں کرتی، کیا کروں، علم کے خزانے کھلے، بولا کہتا لے لو دے۔ پھر کہا، اس نے کہا تیسری مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کیا تو ہم قتل کر دیں گے، کہتے کر دو۔ جلاد سے کہا اس کا سر قلم کر، جلاد تلوار لے کے قریب آیا، یہ کھڑا ہو، کہنے لگا صحیح جو آپ نے قتل میں نے ہون جا رہا، جلاد آ گیا، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پینا۔ جلدی سے ایک گلاس پانی کا آ گیا، اس کے ہاتھ میں کافر کے ہاتھ میں جب گلاس آیا، اس نے کہا اسی سے جج نے فیصلہ دیا بھائی اس پانی کے پینے تک مجھے قتل سے امان ہے۔ سمجھ لو پہلے جانا، اس پانی کے پینے تک مجھے قتل سے امان ہے۔ اس نے کہا ہے، اس نے سارا پانی زمین پہ گرا، پیا نہیں ہے بچڑے، زمین پہ گرا دیا۔ وہ کہنے لگا اوے بہانے کر رہا ہے، جلدی اس کو تلوار مار دیا، قتل کر۔ جناب علی نے فرمایا پہلے اپنا وعدہ یاد کر۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی تو وعدہ کیا کہ قتل نہیں کریں گے، اس نے پانی نہیں پیا، صحیح نہیں جو پیا، اگر تو نے سوچنا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جب فیصلے کو علی جیسا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا صحیح پھر تو مشکل ہو گیا۔ جناب علی نے فرمایا فیصلہ مشکل نہیں، آسان۔ اس کافر قیدی کو بیچ دو، اگر کوئی خریدار نہیں میں علی لے لوں، مصیبت ہو جائے گا، میں لے لوں۔ اس نے کہا جی کون اس کو لے گا، جب آپ ہی لینا چاہتے ہیں آپ ہی۔ فرمایا کتنے پیسے، انہیں کہ اتنے آپ نے دے دیے، جو علی سے بھی رقم مانگے۔ وہ دیکھ رہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جناب علی نے کر دیا۔ اب جناب علی نے وہی گلاس زمین پر رکھ کے کہا زمین ہماری امانت پانی واپس کرو۔ جناب علی کا یہ کہنا تھا، زمین سے اس پانی نکلنا شروع ہوا، اتنا پانی جتنا گلاس میں تھا آیا خود ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میں نے تجھے خریدا ہے، تو میرا خرید شدہ میں نے معاف کیا، چل آ جا کھا۔ ساروں کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے مدت کے بعد تو آپ جیسا حق ملا، مجھے لعنت ہے میں چھوڑ کے جاؤں۔ یہیں سے میں اپنی مسائل کی دو لفظوں کی ابتدا۔ علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں بیٹھے، ممبر کوفہ پہ ہیں، سارے صحابہ بیٹھے، ان میں جناب حسن علیہ السلام بھی بیٹھے، جناب امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے، جناب کمبر بھی بیٹھے ہیں، جناب عباس بھی بیٹھے ہیں۔ کہ دوران واز سرکار امام حسین نے کہا کمبر ایتن الماء انا اتشان، امام حسین وہ ہے جنہیں پیاس بہت لگی، جناب زینب کو حیا بہت آتی، اللہ جانے بازاروں میں کیسے گئی ہو، اور امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت لگتی، پانی مانگا کمبر ایتن الماء انا اتشان۔ جب امام نے کہا تو لیکن سنانا مقصود نہیں تھا، کہنا یہ اتنا مہر تھا جناب علی کی گفتگو میں، آواز نہیں سن سکا۔ جب دوسری مرتبہ کہا نا کمبر پانی لے آؤ، جناب عباس نے سنا، ام البنین کا بیٹا اتنی جلدی گیا اور پانی کا لایا گلاس، پانی امام پر چھلک کے گر گیا۔ بس جب پانی کا گر گیا جناب علی نے خطبہ روک کر کہا الی العباس، علی کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، قریب بلا کے کہا عباس قریب ہو، بالکل قریب آئے، فرمایا بالکل نہیں بڑھے قریب ہو، ہم ایک طرف دیکھیں جب قریب آئے تو امام نے جھک کر عباس کے بازو چوم لی، کہا عباس جیسے آج جلدی
चले गए। बोला नौकर इमाम हुक्म दे, नौकर उसने ताखीर करे, ये कहना था चीख निकली। अब्बास वो वक्त ऐसा होगा, हाय हाय, और ज्यादा वक्त नहीं करता, आ गया वही वक्त आ गया। जनाब अब्बास ने दरिया से कहा कितनी रवानी से बह रहा, जिनके हक बाहर में है वो तो प्यासे, तुम पैदा हो गया, ज़हरा का बेटा हुक्म दे अभी पहुंच जाए। भाई अब्बास नहीं कहना, मेरे इमाम ने फरमाया घोड़ा तेरे ऊपर जंग का दारू बना दे, तू तो पानी पी ले। खुदा को भाई घोड़े ने कहा मौला क्या मैं सकीना से दे 4 साल की बच्ची जाम लेके एक खेले में पानी नहीं मिली, उसने नहीं पिया, मायने नहीं पिया, घोड़े से चलना। मशीना लेके जब चलेगा पूरी रात के किनारे पर तमाम फौज आ गई, उन्होंने साथ में कहा घेर लो जनाब अब्बास, मेहनत करते हुए घोड़े को। कोशिश है इसी तरीके से मशीना ख़याम में पहुंचा। इस मलूम ने बार बार ऐलान किया अगर पानी पहुंच गया जंग बदल जाए, जितनी जल्दी है चारों तरफ से अब्बास को घेर देना। एक मलूम ने वार किया, दाहिना बाजू कटा, जनाब अब्बास ने जल्दी से वो मशीने का दहाना मुंह में ले लिया, एक से पकड़ा, आगे गए, दूसरे में मार दिया। दोनों बाजू जब कट गए ना जनाब अब्बास ने सीने के नीचे, अल्लाह जाने कैसे छुपे हुए हाथों से झुक गए उस मशीन में, दौड़ा रहे हैं घोड़े को, किसी तरीके पानी पहुंच गया। तुम्हारे साथ में का हुर्मिला इसी को निशाना बना। इस मलूम ने तीर छोड़ा, मशीने में लगा, पानी में बहना शुरू किया। जनाब अब्बास ने अब कसम उठा ली, खेने नहीं जाऊंगा, बगैर 2 हाथों के बगैर 29 मलाइक को फिनार की। जब जनाब अब्बास के गोद लगा गिरने लगे, इतना कहा मौला मदद को आए, और सब मेरे इमाम ने बोला अब्बास अब मेरी कमर टूट। मेरे वसीले इतनी जल्दी इमाम आए, आगे सर गोद में रखा, एक आंख में खून है साफ किया, एक में तीर है, वक्त आखिर है, अब्बास को कहना है हाँ मौला मेरी लाश खेने न ले जाओ। मैं वादा करके आया था, पानी नहीं पहुंचा। इमाम ने फरमाया अब्बास ऐसे होगा। अब इमाम ने रोके कहा अब्बास 34 साल हो गए, एक मरतबा मुझे भाई जनाब अब्बास का रुख नजफ की तरफ मुड़ गया। गुलामी का गवाह है, मैंने गुलाम बस ये कहा रूह कब से MC से परवाज है। अब इमाम ने जनाब अब्बास को उठा के गंज शोहदा में लेना चाहा। इतने 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 कहाँ भी जनाब हुसैन हाथ डालते हैं, गोश्त के टुकड़े हाथ गोश्त के टुकड़े गेहूं के करबला जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक बहुत सबसे ऊंचा था, मगर सबसे छोटी कब्र ऐसे शहीद की है। पूछा गया मौला अब्बास और इतनी छोटी कब्र, फरमाया कोई जगह सलामत नहीं। इरबान इरबान अब्बास टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को इकट्ठा करके मैंने कब्र जो तमन्ना लेके हाजिर हैं अपने अपने मजबूरी के लिए जो लोग बीमार हैं उनको बताते हैं, उन तमाम के लिए उन्हें शिफाए कामिला। सूरह फातिहा